बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और इसी तरह हमारी वीडियो जो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं देखते रहें, लाइक करते रहें, उस पर कमेंट्स करते रहें और शेयर करते रहें। तो बात शुरू करते हैं। आजकल एक नया केस सामने आया है जो मुल्तान साइड पे हुआ है, उसके बड़े चर्चे हैं, तो उस पे बात कर लेते हैं आज। तो कुछ केस की नवीयत कुछ इस तरह की है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कत्ल करता है, उसके टुकड़े करता है और फिर उसको जमीन के अंदर खड्डा खोद के डाल देता है। सोचा होगा कि अब ये किसको पता चलेगा, इसके पीछे कहानी असल में क्या थी, ये सारी बातें करेंगे। पहले चलते हैं कत्ल होने वाले नीर के घर, उसकी बेगम से पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तो दोस्तों, जब उसकी बेगम से पूछा गया, सवालों जवाब की गए कि बताएं आपका मियां कैसे कत्ल हुआ, आपको किसी के शक है, कोई मामलात हैं तो बताएं। तो उसने बताया कि जी मेरे मियां एक वर्कशॉप पे काम करते थे, गाड़ियों की वर्कशॉप थी। वो अक्सर औकात रात को लेट घर आया करते थे और कभी कभार नहीं भी आते थे। इसी तरह का मामला कल हुआ, परसों हुआ कि मैंने उसे फोन किया, उसका फोन बंद जा रहा था, फोन रिसीव नहीं किया उसने। रात हो गई, मैंने सोचा कि पहली रूटीन की तरह वो आज भी शायद घर ना आए या लेट आए, तो मैं सो गई। जब मैं सुबह नमाज के लिए उठी तो मैंने चेक किया, वो घर में मौजूद ना था। मेरी जो परेशानी थी उसमें इजाफा हुआ। मैंने दोबारा से फोन पकड़ा, उसे फोन किया, फोन बंद जा रहा था। मैं बड़ी परेशान थी। खैर, नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने रोजमर्रा रूटीन में मसरूफ हो गई। जब दिन चढ़ा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके वर्कशॉप से पता करूं कि ये क्यों नहीं आ रहा, 2-3 दिन हो गए, क्या मामला है। तो जब मैं वर्कशॉप पे पहुंची, वहां हमसाओं से पूछा कि भाई मेरे मियाँ इधर होते हैं, वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी वो तो 3 दिन से गायब है, वर्कशॉप भी नहीं खुली, वर्कशॉप भी बंद है, वर्कशॉप को ताला लगा हुआ है। तो मैं परेशान हो गई, मेरे चेहरे पे पसीना आ गया, मेरे पे कपकपी छाया होगी, मैं परेशान होगी, ये क्या हो गया, वो कहाँ चला गया। खैर, मैं सीधी थाने गई। थाने जाके मैंने इतला की कि मेरे मियाँ इस तरह 3 दिन से घर से गायब हैं, वर्कशॉप पे भी मौजूद नहीं है, प्लीज़ कुछ करें, पता करें कहाँ गया, क्या माजरा हुआ, अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तो पुलिस ने जब मुझसे सवालों जवाब किए तो पुलिस ने पूछा कि बताएं कि उसकी रूटीन क्या थी। तो मैंने बताया कि जी अक्सर औकात रात लेट घर आते थे, कभी कभार नहीं भी आते थे, तो इसलिए मैंने कुछ इतना बुरा नहीं सोचा। 2 दिन गुजर गए इसी तरह सोचते हुए कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। एक दिन उसका फ़ोन रिसीव हुआ था, उसने फ़ोन पे किसी और ने फ़ोन उठाया था, वो बता रहा था कि जी हम लाहौर आए हुए हैं ख़रीदारी करने के लिए, आ जाएंगे। उसके बाद दोबारा से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो मेरी परेशानी बढ़ती गई। आज मैं सुबह जब निकली तो मैंने सोचा कि वर्कशॉप पे जाके पता करती हूँ। वर्कशॉप पे पहुंची हूँ, पता किया तो पता चला कि वो 3 दिन से वर्कशॉप बंद है, वो वर्कशॉप पे नहीं आ रहा। पुलिस ने कहा कि आपको किसी पे शक है। मैंने कहा जी शक वाली तो बात कोई नहीं, क्योंकि मैं इतना कभी घर से नहीं निकली, ना मैं उसके मामलात में कभी इतनी दखल अंदाजी की है। लेकिन मुझे इतना पता है कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी।
پولیس نے کہا چلیں ٹھیک ہے تحقیقات کرتے ہیں۔ اب پولیس کیا کرتی ہے، پولیس اس ورک شاپ کی اچھے طریقے سے چیک کرتی ہے۔ تو ایک پولیس والا ایک سائٹ پہ جب جاتا ہے تو اسے فیل ہوا کہ جگہ عام جگہ سے کچھ نرم ہے، تو اس نے باقی لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ چیک کریں، یہاں سے کچھ مٹی لگتا ہے کہ نرم ہے۔ تو جب اس کو کھودا گیا تو اس کے اندر سے وہ ٹکڑے برآمد ہوئے جو اس لاش کے کیے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو اس کے اندر دفنایا گیا تھا۔ وہ ٹکڑے نکالے، ریزنگ رپورٹ کے لیے بھیجے گئے، اس کے ٹیسٹ کروائے۔ اب اگلا مرحلہ آتا تھا اس کا ٹیلی فون، اس کے ٹیلی فون کی جب لوکیشن چیک کی گئی تو وہ اسی ورک شاپ کی لوکیشن تھی، وہیں پہ ملتا تھا، وہیں رہی۔ اور جب اس کو پھر چیک کیا گیا فون کو کہ اس پہ کالیں کون کون سی آئی ہیں، تو ایک علی رضا نام کا لڑکا جو اس کے ساتھ اکثر اٹیچ رہتا تھا، اس کی کالیں مسلسل جب وہ قتل ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی کالیں اٹیچ رہی ہیں۔ تو جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ لڑکا جو علی رضا ہے اس کو آپ جانتی ہیں، تو اس نے کہا ہاں بالکل جانتی ہوں، یہ میرے میاں کا ایک بہت اچھا دوست ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب اس کو ٹریس کیا گیا، اس کو فون کیا پولیس نے، جب اس کو بلایا، اسے تھانے بلایا گیا، جب اس کی انکوائری کی گئی، اسے پوچھ گچھ ہوئی، تو پہلے تو اس نے صاف انکاری کر دیا، صاف انکار کیا کہ جی میرا تو وہ دوست تھا، ہم اکثر اوقات باتیں آپس میں کرتے رہتے تھے، تو مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا، میری اس دن باتیں اس سے ہوئی تھی، ٹیلی فون ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ غائب ہے، اس کا ٹیلی فون بند ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ خیر جب پولیس نے اپنے طریقے سے اسے پوچھا تو وہ سچ اگلنا شروع کر دیا اس نے۔ سچ کیا تھا سن کے آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنا ظالم اور جزید قسم کا وہ دوست کہ جس نے اپنے دوست کے جسم کے ٹکڑے کیے۔ اب اصل بات کیا سامنے آئی کہ اس کے کسی لڑکی کے ساتھ مراسم تھے، وہ لڑکی کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اور ناراضگی کے بعد کیونکہ یہ سارے واقعہ آپس میں دونوں دوست شیئر کرتے رہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ میرے تعلق ہیں، اس طرح کے تعلق ہیں۔ اب وہ لڑکی جب اس سے ناراض ہو گئی تو یہ لڑکا جو جس قتل ہوا ہے اس نے اس کے ساتھ مراسم بڑھا لیے، اس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، اس نے اس کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ اب اس کی غلطی یہ تھی کہ جب اس کے ساتھ تعلق بن گئے تو وہ اکثر اوقات اس کی ویڈیو، اس کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتا رہتا تھا، اور یہی وجہ بنی اس کے قتل کی۔ اب یہ قاتل بتاتا ہے کہ جی یہ میری وجہ تھی، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کیا۔ اب جب اس کا ٹیلی فون لیا جاتا ہے، اس کے ٹیلی فون کو سرچ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، تو اس کے ٹیلی فون سے ایک ویڈیو برآمد ہوئی، اور وہ ویڈیو دیکھ کے پولیس والے ہکے پکے رہ گئے، پولیس والے کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ تو اتنا بڑا جلاد ہے، اس نے اس کو قتل کرتے ہوئے وہ ویڈیو بنائی تھی، اور ساتھ ساتھ اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں تھا، اسے فون پہ سارا کچھ دکھا رہا تھا لائیو کہ یہ دیکھیں جسے آپ بہت جوان سمجھتی تھی، بڑا دلیر سمجھتی تھی، یہ دیکھیں میں نے اسے قتل کر دیا، یہ دیکھیں اس کے جسم کے میں نے ٹکڑے کر دیے، اور وہ ٹکڑے کرتا جا رہا تھا اور اس کو دکھاتے جا رہا تھا۔ اور وہ ساری ویڈیو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، میں ذکر ظاہر کرنا بتانا پسند کرتا تھا کہ بتانا تو پڑتا ہے کہ اس نے قتل کیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس قدر اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے کہ وہ بیان کے قابل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جیسے کسی بکرے کے کر دیے جائیں اس طرح کر دیے جاتے، اور اس لڑکی کو مسلسل دکھاتا رہا، ساری ویڈیو اس کو مسلسل دکھائی اس نے کہ یہ دیکھیں جی اس کی جوانی اب کدھر گئی، اب پوچھیں اسے، اب کریں اس سے بات، اب کریں اس سے پیار، کریں اس سے محبت، اب مجھے چھوڑ کے آپ نے اس سے محبت کر لی تھی، اب یہ دیکھیں میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ جو اس نے سارا کیا، اس کی جب موبائل سے ویڈیو میں پولیس کے سامنے آیا تو پولیس نے اسے باقاعدہ گرفتار کر کے گرفتاری ڈال دی ہے۔ اب اس کی انکوائری ہو رہی ہے، تو اب
اللہ جانے اس کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا۔ امید تو ہے کہ ہماری پولیس انشاءاللہ تعالی اس قید کی تہہ پر اتنی جلدی پہنچ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے انصاف بھی ملے گا، اس قاتل کو سزا بھی ہوگی اور یہ تختہ دار پہ بھی لٹکے گا۔ تو دوستو خیال کیا کریں، کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ اس کا انجام کتنا برا ہے اور آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے، اور یہ جو بھائی یہ بچہ جو قتل ہوا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ جو قاتل ہے اللہ پاک اس کو عبرتناک سزا دلائے، اور اس کا جو سزا بنتی ہے وہ سزا اسے ملنی چاہیے۔ اور دوستو کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسری بات پہ بات کریں گے، تو کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔